السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہماری کہانی کا موضوع ہے جنگل بک۔ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ احمد ایک بہت ہی پیارا بچہ تھا اور بہت ہی خوبصورت سے گاؤں میں رہتا تھا۔ اس کے 2 بھائی اس کے ساتھ گھر میں تھے اور اس کے امی ابو کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ وہ بھائیوں سے کہتا ہے کہ میں باہر سے ابھی آتا ہوں، اور ایسے ہی وہ گھر سے باہر نکل جاتا ہے۔ دریا کے کنارے پہ وہ جاتا ہے تو وہاں پہ ایک جانور گائے پانی پی رہی ہوتی ہے۔ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اسے، اور یوں وہ آگے چلنا شروع کر دیتا ہے۔ جب وہ آگے چلتا جاتا ہے تو وہاں کیا دیکھتا ہے کہ کھیتوں میں اس کے امی ابو دھان کی فصل کاشت کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے۔ پھر وہ اچانک دیکھتا ہے کہ ان کی گائیں جنگل کی طرف بھاگتی ہوئی جا رہی ہیں۔ وہ ان کو روکنے کی کوشش کرتا ہے اور ان کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ گھر سے کافی دور آ جاتا ہے، اور جب وہ وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے تو اچانک وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک درخت سے سیب گر رہے ہوتے ہیں۔ سیب اتنے ہی پیارے اور سرخ کلر میں ہوتے ہیں کہ احمد وہاں پہ رک جاتا ہے اور ان کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے کہ وہ کتنے پیارے ہیں۔ اس کا دل کرتا ہے کہ وہ ان کو کھائے، اور پھر وہ ان کے پاس جاتا ہے اور ان میں سے ایک دو سیب کھانا شروع کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ آگے جاتا ہے، اور آگے جا کر جب دیکھتا ہے تو وہاں ایک مرغی کو دیکھتا ہے جو اپنے بچوں کے ساتھ کھیل رہی ہوتی ہے۔ وہ مرغی اسے بہت ہی پیاری لگتی ہے، اور اس جنگل میں وہ کہتا ہے کہ یہ اپنے بچوں کے ساتھ کیسے کھیل رہی ہے۔ وہ ان کے پاس چلا جاتا ہے، وہ ان سے باتیں کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کیا دیکھتا ہے کہ مرغی اپنے بچوں کے ساتھ ہر کلر کے گیند لے کے کھڑی ہوئی ہے اور وہاں ان سے کھیل رہی ہے۔ احمد ان سے ہیلو ہائی کرتا ہے اور مرغی سے پوچھتا ہے کہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ تو وہ ان کو بتاتی ہے کہ میں ان کو گیندوں کے کلر کے بارے میں بتا رہی ہوں، اور جس پہ احمد بہت خوش ہوتا ہے، اور پھر ان کو اللہ حافظ کہہ کے آگے کی طرف بڑھتا ہے۔ آگے وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک لومڑی کھڑی ہوتی ہے۔ احمد لومڑی سے باتیں کرتا ہے۔ لومڑی بھی آپ کہاں جا رہی ہو؟ لومڑی بھی اسے بتاتی ہے کہ میں جنگل میں جا رہی ہوں، کیا تم میرے ساتھ جنگل میں چلو گے؟ احمد کہتا ہے کہ ضرور۔ وہ کہتا ہے کہ وہاں تو بڑے بڑے جانور ہوں گے اور مجھے تو ڈر لگتا ہے۔ لومڑی کہتی ہے نہیں، اس جنگل میں سبھی جانور بہت اچھے ہیں اور وہ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے بہت ہی اچھے دوست ہیں۔ تم چلو، میں تمہیں سب سے ملواؤں گی۔ اسی طرح لومڑی انہیں لے جاتی ہے۔ وہ سارے دریا کے کنارے بیٹھے ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ احمد انہیں دیکھ کر خوش ہوتا ہے دور سے ہی، لیکن وہ احمد کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ، اور اس طرح احمد ان کے پاس آ جاتا ہے اور ان سے باتیں کرنے لگ جاتا ہے۔ وہ سبھی اس کے بہت اچھے دوست بن جاتے ہیں۔ وہ اس کو مختلف جانوروں کے بارے میں بتاتے ہیں، اور اس طرح وہ سارے ہی اس سے بہت پیار کرتے ہیں۔ وہ انہیں بتاتے ہیں کہ یہ دیکھو، یہ طوطے کتنے پیارے ہیں، ان کے کلر دیکھو، ان کے پر دیکھو، یہ باتیں بھی کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر وہ ان کو بہت سارے جانوروں کے بارے میں دکھاتے ہیں، ان کی تصویریں بھی دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھو، ہماری تصویریں ہم نے بنائی تھیں۔ احمد اس پہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے، اور ان کے ساتھ مل کر سارا دن خوب انجوائے کرتا ہے۔ پھر وہ ان کو زو میں لے کے جاتے ہیں۔ احمد زو میں جا کے مختلف قسم کے جانوروں کو دیکھتا ہے۔ وہاں پر بہت سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں جانوروں کو دیکھنے کے لیے۔ احمد بھی ان کو دیکھتا ہے، جبکہ احمد کے وہ سبھی دوست بن جاتے ہیں، اور یوں خوشی خوشی احمد وہاں پہ پھر وہ سارس کو دیکھتا ہے۔ اتنے پیارے کلر کے وہ بہت سارے سارس ہوتے ہیں۔ احمد ہر جانور کو دیکھتا ہے۔ وہ ہاتھی کے ساتھ بڑا ہی پیار کرتا ہے، اور یوں وہ سارے اس کے دوست بن جاتے ہیں۔ اور پھر اسے اچانک سے خیال آتا ہے کہ مجھے اب گھر جانا چاہیے۔ وہ سبھی جانوروں سے کہتا ہے کہ مجھے بہت دیر ہو گئی ہے، اب مجھے گھر چلنا چاہیے۔
جانور کہتے ہیں کہ ہم تمہیں چھوڑ کر آئیں گے، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، اگر تم گھر کا راستہ بھول گئے ہو تو کوئی نہیں، ہمیں تمہارے گاؤں کے بارے میں پتہ ہے۔ اس طرح وہ احمد کو اس کے گاؤں کے پاس ندی کے کنارے چھوڑ دیتے ہیں اور اس کو اللہ حافظ کرتے ہیں اور ہاتھ ہلاتے ہیں۔ احمد بھی گھر جاتے جاتے ان کو ہاتھ ہلاتا رہتا ہے اور بہت ہی اچھی سٹوری گھر جا کے اپنے بھائیوں کو بتاتا ہے۔ جی بچوں، کیسی لگی آپ کو میری سٹوری؟ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔